کیا ہوا میرے بچے کو؟ کون سا سوال آج تجھے تنگ کر رہا ہے؟ بابا اللہ ایک ہے کیا بہت زیادہ ہے؟ آپ یہ پوچھنا چاہتی ہو اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ یس. آج کیسے تیرے ذہن میں آ گیا؟ چل میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. یہ دیکھ، تو نے اپنے محلے میں یہاں پہ لوگوں کو لڑتے دیکھا ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے. اس گھروں کے اوپر ان کی جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہ سارے مل کے عدالت میں چلے جاتے ہیں. پولیس آتی ہے، پکڑ کے لے جاتی ہے، ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس طرح نا پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کیس چل رہے ہیں جو زمینوں کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ہے. اسی طرح ملکوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک ملک کہتا ہے یہاں سے میرا بارڈر ہے، دوسرا کہتا ہے یہاں سے میرا بارڈر ہے. پھر وہ ایک دوسرے کو اسلحے کے ساتھ نا لڑائی کرتے ہیں. وہ لڑائی ساری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا میں ہلچل ہو جاتی ہے اس لڑائی سے. اب تو یہ دیکھ کہ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتے، یہ جو زمین ہے، یہ آسمان ہے، کہیں تجھے کوئی لڑائیاں نظر آئی؟ کوئی ستارے، ایک ستارہ آئے ہو اس نے دوسرے ستارے کو مارا ہو، یا کوئی ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ سے ٹکرایا ہو؟ دیکھ جو سورج ہے نا، اب سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہو جاتا ہے. نہ کبھی ایک سیکنڈ پہلے نکلا، نہ کبھی ایک سیکنڈ بعد میں نکلا. جو آج کی تاریخ ہے نا، آج 14 جنوری ہے نا، نیکسٹ ایئر اسی وقت پہ سورج نکلے گا، اسی وقت پہ غروب ہوگا. نہ اس سے ایک سیکنڈ اوپر، نہ ایک سیکنڈ نیچے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سورج ہے زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج، اس کا نظام بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہولڈ کیا ہوا ہے کہ وہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. اور لڑائیاں بھی نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ ایک سورج، ایک چاند اس زمین کا. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے کیا ہوتا؟ لڑائیاں ہوتی، کہتے ہیں یہ تو میری عبادت کرے گا، یہ میری عبادت کرے گا. ہاں یہ بھی بات ہے. پھر کوئی کہتا میری عبادت کرو، دوسرا کہتا میری عبادت کرو. لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا. اب کوئی بھی نہیں آ کے کہتا میری عبادت کرو، صرف اللہ کا حکم ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے اس زمین اور آسمانوں کو جو ہے نا 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر میں عرش پہ جلوہ افروز ہوا، مطلب عرش پہ جا کے قیام کیا. تو اب یہ ہے میرے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، اور سب کو رزق بھی وہی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، شرک کو پسند نہیں کرتا. اگر کوئی کہے کہ اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. شاباش.